السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملک ثاقب خان ہے اور میرا تعلق نواکلی نود پایان سے ہے۔ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں چیئرمین منتخب ہوا ہوں اور نواکلی کا رہائشی ہو کر مجھے فخر ہے، اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواکلی اس پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی پہچان ہے۔ 56 ورلڈ کپ اسکواش میں اس علاقے نے اس ملک کے لیے جیتے ہیں، تو مجھے اس علاقے کے چیئرمین ہونے پہ فخر ہے۔ آج مخاطب ہونے کا مقصد میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ایک درخواست لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھ کر میں یہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ حکومت، اپوزیشن اور ادارے آپس میں لڑوائے جا رہے ہیں۔ کون اس کو لڑوا رہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی اور ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں تو ایک گستاخ رسول اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ڈنمارک کا ایک بندہ ڈیرک ویلڈر، جس نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں بدتر حالات ہو رہے ہیں، اور وہ یہودی اور وہ نصارہ وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ پاکستان میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں بحیثیت ایک آزاد شہری آپ تمام پاکستانیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپس میں اختلافات ختم کر کے ایک مٹھی ہو جائیں اور اس غیر مسلم سازشوں کو نصف و نابود تباہ و برباد کر دیں۔ محترم دوستوں، ایک خط کا بہانہ بنا کر ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ میرے لحاظ سے ادارے، حکومت اور اپوزیشن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک کیبل یعنی خط وہ آیا ہے اور اس میں مداخلت ہمارے ملک میں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے کہ ایک غیر ملکی سازش ہمارے ملک میں مداخلت کر رہی ہے، اور وہ مداخلت کیسے ہے کہ وہ ہمارے ملک میں افراتفری، حالات کو خراب کرنا اور آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس بھائی چارے کے مظاہرے میں سب سے پہلے ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان انتہائی محترم دونوں سے اپنی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دونوں، چونکہ پی ڈی ایم کی نمائندگی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے اور سابقہ وزیر اعظم جن کو گلہ ہے، جو سابقہ حکومت جو چلا رہے تھے عمران خان، تو ان دونوں کو میں اپنی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلوں کو حل کر کے یہودی سازش کو ناکام بنا دیں۔ اور میں ان کو ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، باقی میں تمام پارٹیوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان مولانا فضل الرحمان کو یہودی ایجنٹ یا کوئی غلط القابات نہ دے، اور مولانا فضل الرحمان اگر عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور غلط القابات نہ دے، اور یہ غلط نام لینا اور یہ چیزیں ہم ختم کر دیں، تو ہمارے درمیان میں پھر کسی قسم کی اختلاف یا کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ جس پہ ہم لڑیں۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے درمیان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ یہ دونوں پاکستانی شہری، دونوں اسلامی فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ میں صرف ان دونوں کی مثال دے رہا ہوں، میں تمام پارٹیوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں کا مقصد اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں یہ چھوٹی چھوٹے گلے، شکوے اور غلط القابات اگر ہم دور کر لیں تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان یہ کرپٹ نہیں ہوں گے میرے خیال میں، اور اس طرح باقی لیڈرز بھی ہوں گے۔ تو اگر ہم کرپٹ نہیں ہے، بے شک نچلی طبقہ جو ہے اس پہ کرپشن ہوئی ہوگی، لیکن
جو دو بندوں کا میں نے نام لیا ہے، میں خاص طور پر اس لیے ان کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت بال ان کے کورٹ میں ہے، اور یہ اگر حالات کو سدھارنا چاہیں اور اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں ان دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پہلے عموماً بالخصوص تمام پارٹیاں اور بالعموم تمام پاکستانی اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں جس کلمے کے نام پر یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی خاطر ہم اپنے اختلافات کو ختم کر لیں۔ ہمارے درمیان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ میں تمام قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے امیدواران کو درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس فتنے اور فساد کے دور سے نکلیں، اس سے اپنے ملک کو محفوظ رکھیں۔ یہ یہود اور نصارہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو، اس ایٹمی طاقت کو، جو واحد اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت جس کے پاس ہے، وہ اس کو خراب کرنے اور تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہم سب ان کی باتوں میں آ کر ان کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ میں تمام پارٹیوں سے، تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان کی اس سازش، ان کے اس پلاننگ میں آپ نہ آئیں، اور ہمیں ایک متحد ہو کر ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ اسلامی فلاحی ریاست ہو، یا چاہے جو بھی ہمارے درمیان میں کوئی ایسی اختلاف کی باتیں رہ گئی ہیں، اس کو ہم ٹیبل پر رکھ کر بحیثیت مسلمان ہم سامنے اس کو حل کریں، اور جتنے اختلافات ہیں اس کو ہم ایسی طرف لے کر جائیں کہ یہود، نصارہ اور اس ملک دشمن عناصر جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان سب کو ہم مات دے سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ملک جو اس وقت پاکستان میں افراتفری کرنا چاہتا ہے، اس ملک نے افغانستان میں کیا کیا ہے، اس ملک نے دنیا میں کتنے فساد برپا کیے ہیں۔ تو میں سب کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنی آنکھیں خدا را کھولیں، ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی اختلافات کی وجہ سے ان کی سازش کا حصہ بن جائیں، اور قیامت کے دن چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ وفادار ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی دیندار ہو، ایسے نہ ہو کہ اللہ پھر ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے اس سازش میں کیسے حصہ بنے تھے، اور ایسے نہ ہو کہ اللہ پھر ہم سے قیامت کے دن پوچھے کہ میں نے اس کلمے کے نام پہ آپ کو یہ ملک دیا ہے، اور یہ ملک آپ لوگوں نے اپنی نااتفاقی کی وجہ سے خراب کر دیا تھا۔ اللہ اس ملک کو بہت بڑی ایٹمی طاقت انشاءاللہ بنائے گا، اس پوری دنیا کا سپر پاور اور اسلامی دنیا کی ایک پہچان، اور جو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ ہے، انشاءاللہ اس ملک کو بنائے گا۔ آپ سب کے تعاون کا اور مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں اپنے تمام اداروں اور سیاسی پارٹیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ایک ہو جائیں اور دشمن کی سازشوں میں نہ آئے۔ ہم نے یہود اور نصارہ کو شکست دینی ہے، اور میں نے جتنی باتیں آپ کو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کی ہے، انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ایک خط کی مانند ترتیب دے کر انشاءاللہ میں جتنے میرے جان پہچان جہاں تک کی ہے، انشاءاللہ ان کو میں خط کی مانند ان کو سینڈ کروں گا، ان کو بھیجوں گا، تاکہ میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ اور میں جو سننے والے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اتفاق کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم ایک تھے، ایک ہے، اور انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو کامیاب رکھے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔